اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی شریعت مقرر کر رکھی ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ وصى کا معنی حکم دیا تھا، بھی اس شریعت کا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھی بھیج دی ہے، ابراہیم وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو تو وہ ان مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد کی وجہ سے، باہمی ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی بات ایک وقت مقررہ تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وان الذین اورثوا الکتاب، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی، لفی شک منہ مریب، وہ بھی اس کی طرف سے شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور جسمانی نعمتوں کا ذکر تھا، یہاں سے باطنی اور روحانی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا مضبوط اور مستحکم دین عطا فرمایا جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک اور متفق علیہ ہے۔ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام میں سے 5 کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، اور عرب کے لوگ باوجود اپنے کفر اور شرک کے ان کی نبوت کے قائل تھے۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ نزول قرآن کے وقت انہیں انہی دو پیغمبروں کے ماننے والے یہود و نصارہ موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ موجود تھے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پہلے پیغمبر، تو ابتدا تو ان سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ نوح علیہ السلام سے۔ یہاں سے تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک اور کفر نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تو کوئی کافر تھا نہ مشرک تھا، کفر اور شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے بیان فرمایا کہ کفر اور شرک انہی کے زمانے میں شروع ہوا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کفر اور شرک کا رد فرمایا ہے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ پہلے جملے کی تشریح ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو تاکید کی گئی تھی وہ یہی کی گئی تھی کہ دین پر قائم رہو، اس دین کو قائم رکھو، اور اس میں اختلاف اور تفرقہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے
ایک سیدھا خط کھینچا، یعنی ایک لکیر کھینچی، پھر اس خط کے دائیں بائیں دوسرے چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، اور فرمایا کہ یہ دائیں بائیں خطوط وہ طریقے ہیں جو شیاطین نے ایجاد کیے ہیں، اور اس کے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو۔ اب یہ ہے کہ جو ائمہ فقہا نے ان میں جو اختلاف ہے فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں، تو اس تفرقہ سے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو سب کی جڑ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث، سب قرآن اور حدیث سے ہی دلائل دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن اور حدیث میں باہم تضاد ہوتا ہے، یا دو احادیثوں میں باہم تضاد ہوتا ہے، تو پھر ائمہ مجتہدین اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو اصل میں تو اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہے۔ اور یہ اختلاف، فقہی اختلاف، حضرت صحابہ کرام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکین پر باری گراں گزرتا ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، یعنی توحید کی طرف جو رکن اعظم ہے، ابتدائے عالم سے سب انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے حق ہونا ثابت ہو جانے کے باوجود جو لوگ شرک کے عادی ہو چکے ہیں، جب آپ ان کو توحید کی دعوت دیں گے تو توحید کو ماننا ان پر بڑا باری گزرتا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس تو لوگوں کو اسی طرف بلاتا رہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو کچھ تجھ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں میرا ان پر ایمان ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں۔ اللہ ربنا وربکم، ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے۔ اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہم تم میں کوئی گفتگو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو آیت ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے جو قرآن کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نہیں۔ وہ یہ کہ اس میں 10 کلمے ہیں جو سب مستقل ہیں، الگ الگ کلمہ اپنی ذات میں ایک مستقل حکم ہے، اور یہی بات دوسری آیت یعنی آیت الکرسی میں بھی ہے۔ ان دو آیتوں کے علاوہ کہیں بھی قرآن کریم میں اس طرح ایک آیت میں 10 باتیں جمع نہیں کی گئیں۔ تو اس آیت میں کون سی 10 باتیں جمع کی گئی ہیں؟ کون سے 10 حکم ہیں؟ پہلا حکم کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یعنی اگرچہ مشرکین آپ پر آپ کی دعوت توحید ان پر بھاری ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں اور ان کو مسلسل دعوت دیتے رہیں، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی آپ اس دین پر خود قائم رہیں جس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ استقامت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اپنے فریضہ تبلیغ میں آپ کسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ ظاہر ہے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، آپ پر تنقید کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ان کے پیچھے مت چلیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، یعنی آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے۔ پانچواں حکم اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس جو معاملات باہمی جھگڑے وغیرہ آئیں گے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان میں عدل اور انصاف کروں۔ چھٹا حکم اللہ ربنا وربکم،
کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، میرا بھی پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور تمہارا بھی۔ ساتواں حکم یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے، ان کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ان کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ لا حجت بیننا و بینکم، حجت سے مراد بحث و مباحثہ ہے، گفتگو۔ مراد یہ ہے کہ حق واضح اور ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر تم عناد سے ضد سے کام لیتے ہو تو اب گفتگو فضول ہے اور بحث و مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوواں حکم یہ ہے کہ اللہ یجمع بیننا و بینکم، کہ اللہ یجمع بیننا، کہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ اور 10واں حکم یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں 10 چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح کی 10 احکام سورہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی ہے، حجتہم داحضۃ، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ یعنی مخلوق نے اللہ کو مان لیا، اس کے باوجود جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو ان کی یہ حجتیں بحث و مباحثہ داحضۃ باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، غصہ ہے اللہ کا، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، والمیزان، اور ترازو بھی اتاری ہے۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد تو اس جگہ مطلق آسمانی کتاب ہے جس میں قرآن اور پہلی کتابیں سب داخل ہیں، اور حق سے مراد دین حق ہے، اور میزان کے لفظ معنی ہے ترازو، چونکہ انصاف قائم کرنے اور حق پورا دینے کا ایک آلہ ہے میزان، ترازو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں میزان سے مراد وہ عام ترازو ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مراد اس سے سب کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھے کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، وہی جلدی کرتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی۔ والذین آمنوا مشفقون منها، وہ تو اس سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، اور انہیں اس کے حق ہونے کا بھی پورا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور بڑی طاقت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس میں لفظ آیا ہے لطیف۔ لطیف کے کئی معنی ہیں، یہاں پر مہربانی والا معنی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر محسن والا معنی ہے، بہرحال مہربانی والا معنی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ وہ کافر و فاجر کو بھی دنیا میں اس کی نعمتیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب انسانوں کے لیے ہے، اگرچہ کافر کو آخرت میں اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا رزق تو ساری مخلوق کے لیے عام ہے، شامل ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، چاہے دریا اور خشکی میں رہنے والے جانور، سمندر کی تہہ میں رہنے والے جانور ہوں، جنگلات میں رہنے والے جانور ہوں، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے۔
اول تو یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دیتا، ورنہ تو اس رزق کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے اس آیت کو پڑھے، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور یہ ان کا تجربہ ہے، یعنی مجرب عمل ہے۔ اگرچہ قرآن اور حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی اتنی دفعہ پڑھے تو اس کو رزق ملے گا، لیکن یہ ان کا اپنا تجربہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا ذکر ہے۔